السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر میاں منور۔ پروگرام زندگی ابھی باقی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع کہ کیا ہم مسلسل ایک ہی ڈگر پہ چلتے رہتے ہیں تو ہماری کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ ہم ایک ہی کام کو اگر مسلسل کرتے رہتے ہیں تو ہم کہاں پہنچتے ہیں؟ انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، مقابلے کی دور سے میں وہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک انسان، ایک بچہ جب پیدا ہونے لگتا ہے نا تو پیدا ہونے سے پہلے ہی ایک دور میں شامل ہوتا ہے۔ ایک آدمی، اس کی باڈی سے کروڑوں قسم کے جرثومے نکلتے ہیں اور ان جرثوموں کی دوڑ لگ جاتی ہے اور کوئی ایک جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم پیدا ہوتے ہی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دوڑ جیت چکے ہیں، کیونکہ آپ دنیا میں آ گئے۔ پھر آپ بڑے ہوتے ہیں اور آپ اسٹرگل کرتے ہیں، آپ اسکول گوئنگ ہوتے ہیں، پھر آپ نوجوان ہو جاتے ہیں، پھر آپ ایک برسر روزگار ہو جاتے ہیں، پھر آپ شادی کر لیتے ہیں، پھر آپ کے بچے ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، پھر آپ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں رشتوں سے، بچوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے۔ لیکن جب آپ توقعات وابستہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو مایوسی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کوئی بھی آپ کی توقعات پہ پورا نہیں اترتا۔ اور یہ یاد رکھیں، آپ کو بھی کسی نے پالا ہے، قانون فطرت ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو پالا، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا۔ آپ نے اپنے بچوں سے توقع کر لی، یہ مایوسی کا شکار ہو جائیں گے آپ۔ بچے اچھے نکلیں، یہ آپ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھے نہ نکلیں تو آپ کے اوپر مایوسی نہیں چھانی چاہیے۔ یہاں آپ کو زندگی کا ایک ٹرن لینا چاہیے باقی زندگی گزارنے کے لیے۔ وہ کیا ٹرن ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ جو باز ہے نا، وہ جب اپنی آدھی عمر گزار لیتا ہے نا تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھوں کی گرپ ختم ہو جاتی ہے، اس کے پروں میں وہ طاقت نہیں رہتی، اس کی چونچ جو ہے وہ کوئی چیز کو پکڑنے سے مضبوطی سے نہیں پکڑ سکتی، اس کے منہ سے شکار نکل جاتا ہے، اس کے پنجے سے شکار نکل جاتا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پہاڑوں پہ چلا جاتا ہے، وہاں وہ جا کر سب سے پہلے اپنی چونچ توڑتا ہے۔ اس کی کچھ عرصے بعد وہ چونچ دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے، گروتھ کرتی ہے، طاقتور چونچ۔ اس طاقتور چونچ سے پھر وہ اپنے سارے پر نوچتا ہے، توڑ دیتا ہے اپنے سارے پر، اپنے سارے ناخن توڑ دیتا ہے۔ اس کے دوبارہ ناخن بھی پیدا ہو جاتے ہیں، پھر اس کے پر بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور ناخن، پر اور چونچ اس کی دوبارہ پہلے جیسی طاقت میں آ جاتی ہے۔ اور پھر وہ اگلے 30-35 سال اپنی زندگی کو بڑے پرسکون طریقے سے پھر گزار سکتا ہے۔ ایسے ہی ہم ہیں، ایسے ہی ہماری لائف ہے۔ ہم بچوں کے اوپر اتنی توقعات رکھ لیتے ہیں کہ بچے اپنی دوڑ میں لگ جاتے ہیں، اور یہ کیونکہ نفسا نفسی کا عالم ہے، ان کی اپنی مجبوریاں اور ضرورتیں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے بھی آگے بچے ہو جاتے ہیں، وہ آپ کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے۔ توقعات مت رکھیں، اس باز کی طرح بن جائیں، پھر نئے سرے سے اپنے دماغ کو شٹ ڈاؤن کریں۔ جس طرح ہم کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، جس طرح ہم 200-400 کلومیٹر گاڑی کو چلائیں تو پھر ہم اس کو ریسٹ کرنے کے لیے موقع دے دیتے ہیں، اسی طرح اپنے آپ کو بھی شٹ ڈاؤن کریں، دور نکل جائیں۔ کم از کم 6 ماہ کے لیے اپنا ہر ریلیشن شپ ختم کر دیں، ٹوٹل ریلیشن شپ ختم کر دیں۔ ایسے ہی ہو جائیں جیسے آپ دوبارہ پیدا ہونے لگے ہیں، اور کسی اچھی اور پرسکون جگہ پہ چلے جائیں، کسی اچھے ادارے میں چلے جائیں، لیکن وہاں جائیں جہاں آپ سے کسی کا کوئی رابطہ نہ ہو، آپ شٹ ڈاؤن ہو، آپ کا کمپیوٹر، آپ کا دماغ شٹ ڈاؤن ہو، کسی ریلیشن میں اس کا انوالومنٹ نہ ہو، نہ بچوں میں، نہ بیوی میں، نہ کسی نے بھی۔ ان کی ضروریات زندگی دے کر 6 ماہ کے لیے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کر کے دور نکل جائیں، اور پھر وہاں جا کر اپنے نئے گول سیٹ کریں، اپنے نئے پلان سیٹ کریں۔ جب آپ 6 ماہ کے لیے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کریں گے نا تو 6 ماہ میں
آپ اتنی محنت کریں, اپنے اوپر اتنی محنت کریں اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے اندر کتنی انرجی ہے, اور پھر آپ کے اندر سے کامیابی جو ہے نا وہ شور مچائے گی اور لوگوں کو آپ کی کامیابی نظر آئے گی. بڑھاپا قسمت والے لوگوں پہ آتا ہے. لمبی عمر ہوگی نا تو ہی بڑھاپا آئے گا نا. تو بڑھاپا بھی ایک نعمت ہے, اور بڑھاپے کو بھی پلاننگ سے گزاریں. پہلی پلاننگ, سب سے پہلی پلاننگ میں آپ کی صحت ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کے جو بھی ذرائع ہیں ان کو کلوز کریں اور اپنے لیے مینج کرنا شروع کریں, اور اپنی زندگی کو 6 ماہ کے بعد دوبارہ ان عزائم کے ساتھ آئیں جو آپ کو کامیاب اور صحت مند رکھیں. آپ نفسیاتی مریض نہ بنیں, اپنے آپ کو کوسیں نہ. اولاد کے متعلق مت بولیں, رشتہ داروں کے متعلق مت بولیں, دوستوں کے خلاف مت بولیں. آپ کی اپنی ہی یہ بوئی ہوئی فصل ہے, یہ آپ کی پلاننگ ہی ہے. اس میں آپ نے بڑھاپے کی پلاننگ نہیں کی تو کوئی بات نہیں, ابھی پلاننگ کر لیں. اور وہ لوگ جو ابھی ینگ ہیں, جن کو بھی بڑھاپا نہیں آیا, وہ بھی اپنے بڑھاپے کی پلاننگ کر لیں. کیونکہ پلاننگ کا حساب ہوگا, وقت کا حساب ہوگا. اچھا وقت آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ نے ہی اچھا وقت لانا ہے, کسی نے اچھا وقت نہیں لانا. آج اس وقت کی قدر کریں گے, کل وقت آپ کی قدر کرے گا. پروگرام پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.